صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست اللہ رب العزت کی رحمتوں میں ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم سب کو اپنے سایہ خاص میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے کہ حاسد کی نشانیاں کیا ہیں۔ مطلب جو بندہ آپ سے حسد کرے گا، جو بندہ آپ سے حسد کرنے والا ہوگا، آپ سے جلتا ہوگا، اس بندے کے اندر کتنی نشانیاں ہوں گی اور کون کون سی نشانی ہوگی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ آپ سے حسد کرتا ہے۔ تو آئیے بنا ٹائم ضائع کیے ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دعا ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ ہر حسد کرنے والے کے شر سے مجھے بچا اس وقت اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ تو اللہ کے محبوب نے حاسد سے پناہ مانگی ہے، حاسد سے بچنے کی اللہ سے التجا کی ہے۔ تو حاسد جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ حاسد کے اندر کتنی ایسی نشانیاں ہیں جو ہم آج عام طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں حاسد کی جو سب سے پہلی نشانی ہے نا، وہ یہ ہے کہ حاسد وہ بندہ ہوگا جو آپ کو جانتا ہوگا، جو آپ کو جاننے والا ہوگا وہ بندہ آپ سے حسد کرے گا۔ جو آپ کے قریب رہتا ہوگا، جو آپ کو جانتا ہوگا، آپ کے ساتھ رہتا ہوگا، آپ کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، چال چلن کو، ہر لمحہ اس کی نظر آپ پر ہوتی ہوگی، تو وہ بندہ آپ سے حسد کرتا ہوگا۔ جب وہ بندہ جو ہوگا وہ آپ سے حسد کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیں جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ تو قریبی ہوتے ہیں، تو جو بندہ جتنا بھی زیادہ قریب ہوگا وہ بندہ آپ سے حسد کرے گا۔ اب حسد کیسے کرے گا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حسد کرنے والا جب بھی آپ کی تعریف کرے گا تو تعریف کے ساتھ ایک منفی بات کرے گا، یعنی کہ آپ کی تعریف بھی کر دے گا اور آپ سے ایک منفی بات بھی کر دے گا۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی گاڑی خریدی تو وہ بندہ آیا حسد کرنے والا، تو آپ سے اس نے آ کر کہا کہ ماشاءاللہ جی گاڑی بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی قیمت پر لی ہے، بڑی خوبصورت گاڑی ہے۔ اب اس نے تعریف کر دی، جب تعریف کر دی تو اب ایک بات اس نے منفی کرنی تھی، وہ یہ کہے گا کہ ماشاءاللہ گاڑی بڑی خوبصورت ہے لیکن اس کا رنگ کوئی اور ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ اب اس نے تعریف بھی کر دی اور ایک منفی بات بھی کر دی۔ تو یہ جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ حاسد ہوتا ہے، تعریف بھی کر دیتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں تعریف نہیں رہے گی، لیکن جو حسد والی اس نے بات کی تھی، منفی بات جو کی تھی کہ گاڑی کا رنگ ٹھیک نہیں ہے، رنگ اور ہوتا تو اچھا تھا، تو آپ کے ذہن میں وہ کھٹکتا رہے گا کہ جی گاڑی کا رنگ اور ہونا چاہیے تھا، گاڑی تو میں نے لے لی ہے، اب رنگ اگر اور ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ آپ کو اس حاسد نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ آپ کی گاڑی کا جو رنگ ہے وہ کوئی اور ہوتا تو اچھا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا دوسری مثال، آپ نے پلاٹ خریدا، ایک پلاٹ آپ نے خرید لیا۔ اب پلاٹ خریدنے کے بعد آپ سے وہ بندہ ملنے آیا جو حاسد تھا، جو آپ سے حسد کرتا ہے، اس نے کہا کہ جی ماشاءاللہ آپ کا پلاٹ بڑا اچھا ہے، اچھی لوکیشن پہ ہے، بہترین ہے، ہر حوالے سے اس نے کہا کہ آپ کا پلاٹ بہترین ہے۔ لیکن جب وہ جانے لگا تو اس نے ایک منفی بات کر دی۔ منفی بات کیا کی؟ منفی بات یہ کی، اس نے کہا کہ جی آپ کا پلاٹ بالکل ٹھیک ہے، زبردست ہے، پسندیدہ ہے، اچھی لوکیشن پہ ہے، لیکن آپ نے لیا مہنگا ہے۔ تو یہ اس نے ایک منفی بات کر دی۔ اب آپ کا پلاٹ اچھا ہے، اچھی لوکیشن پہ ہے، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی، آپ کے ذہن سے دور ہو جائیں گی، لیکن جو ایک بات اس نے کی تھی آپ سے کہ یہ مہنگا لیا ہے آپ نے، وہ آپ کے ذہن میں کھٹکتی رہے گی، آپ کو بار بار صدا دے گی، بار بار آواز دے گی کہ وہ بندے نے کہا تھا کہ جی میرا پلاٹ مہنگا ہے تو مجھے سستا لینا چاہیے تھا۔ یہ ایک وہم ہوتا ہے، وہ جو حاسد جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو ذہن کے اندر ڈال کے جاتا ہے، کیونکہ وہ حسد کرتا ہے، آپ کو خوش نہیں رہنے دیتا، آپ سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور نشانی حاسد کی ہے کہ کہیں پر بھی اگر آپ ناکام ہوں گے، اللہ نہ کرے آپ ناکام ہوں، کہیں پر بھی اگر آپ ناکام ہوں گے، آپ کی ناکامی ہوگی
تو وہ بندہ خوش ہوگا۔ جس مقام پر آپ ناکام ہوں گے اس مقام پر وہ بندہ خوشی منائے گا کہ یہ جو ہے یہ ناکام ہو گیا۔ مثال دیتا ہوں، جیسے آپ جاب کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، اب آپ کی نوکری چلی گئی، سارے آپ کے رشتہ دار دوست احباب آئے، آپ سے اظہار کیا کہ یار آپ کی نوکری چلی گئی، آپ کو حوصلہ دیا، حوصلہ افزائی کی، لیکن جو حاسد ہے وہ منہ پہ کچھ بھی کہہ دے لیکن دل میں جو ہے وہ آپ سے حسد کرتا ہوگا، اسے خوشی ہوگی بھی چلو اچھا ہوا اس کی نوکری جو ہے وہ چلی گئی۔ ٹھیک ہو گیا، 2 نشانیاں ہوں گی۔ اچھا، ایک اور نشانی حاسد کی کہ حاسد بندہ ہمیشہ آپ سے دور رہنے کی کوشش کرے گا، آپ کا آمنا سامنا نہیں کر پائے گا، ڈرے گا، اس کے ذہن میں خیالات اور وسوسے آئیں گے۔ حاسد جو ہوگا وہ آپ کا آمنا سامنا نہیں کر پائے گا، آپ سے ڈرے گا، آپ سے ہمیشہ دور رہے گا، الگ رہے گا، الزام بھی لگائے گا آپ پر، جھوٹ بھی بولے گا آپ کے لیے، لیکن وہ رہے گا آپ سے دور، آپ کے قریب نہیں رہے گا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ اگر آپ کے قریب رہے گا تو آپ کی کوئی بات کھل گئی باہر تو آپ سے صرف یہی کہیں گے کہ یہ بندہ میرے ساتھ تھا، تو وہ آپ کے قریب نہیں رہے گا، آپ سے دور رہ کر آپ پر الزام لگائے گا، آپ پر جھوٹ بولے گا، بہتان لگائے گا۔ تو حاسد جو ہوگا وہ آپ سے دور رہ کر آپ کو الزام لگائے گا، آپ پر جھوٹ بولے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور بات، حاسد کے اندر ایک اور نشانی ہوتی ہے کہ آپ کسی مقام پر کامیاب ہو جائیں گے، اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کسی مقام پہ کامیاب ہوں گے تو جو حسد کرنے والا ہوگا نا آپ سے، وہ آپ سے یہ کہے گا کہ یہ تو آپ کی قسمت ہے۔ مطلب آپ دونوں کلاس فیلو ہیں، پڑھتے ہیں آپ دونوں، تو آپ کامیاب ہو گئے، وہ ناکام ہو گیا، تو وہ یہ خوش نہیں ہوگا کہ ماشاءاللہ جی آپ کامیاب ہو گئے، وہ کہے گا کہ جی آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے، ورنہ محنت تو میں نے بھی کی تھی، میں بھی پڑھتا رہا، میں نے بھی محنت کی، لیکن وہ آپ سے صرف یہی کہے گا کہ آپ کامیاب ہو گئے، یہ آپ کی قسمت ہے۔ آپ کی کامیابی کو وہ نظر انداز کرے گا، آپ کی کامیابی کو، آپ کی بلندی کو وہ نظر انداز کرے گا، اسے اگنور کرے گا، آپ کی کامیابی اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک اور مثال، آپ جب کامیاب ہو جائیں گے، اللہ پاک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو جو بندہ آپ سے حسد کرنے والا ہوگا نا، وہ بندہ آپ کی کامیابی کو ہمیشہ چھوٹا سمجھے گا۔ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کر دکھایا، آپ عالم، فاضل، MB، BBS کچھ بھی بن گئے، لیکن اس کی نظر میں یہ ہوگا کہ بس چلو ٹھیک ہے، ہونا تھا ہو گیا۔ ایک مختصر سی بالکل، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ پورے جھنڈے لے رہے گا، ہر مقام پر اس کے جھنڈے ہوں گے۔ اسی طرح آخری نشانی جو حاسد کی ہے، حاسد بندہ جو ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو مشورہ غلط دے گا، کبھی بھی آپ سے کوئی ٹھیک مشورہ نہ دے گا نہ لے گا، ہمیشہ آپ کو وہ غلط مشورہ دے گا۔ تو یہ حاسد کی نشانیاں تھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب